آج ہم یہاں پر جس عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اصولی طور پر ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا تھا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، کتاب و سنت کی عملداری کے لیے حاصل کیا تھا اور بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، اس وطن کے حصول کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کملی والے آقا سے محبت کرنے والے لوگوں نے اپنے تن من دھن کو نشاور کر دیا، بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں ڈبویا گیا، ماؤں کے آنچلوں کو اتارا گیا، بہنوں کے دوپٹوں کو نوچا گیا، جوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا گیا، معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پر تڑپایا گیا اور پاکستان کے طول و عرض میں ایک ہی نعرے کو لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے حضرت محمد علی جناح کی قیادت میں، حضرت علامہ اقبال کی قیادت میں، حضرت مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں، حضرت مولانا ظفر علی خان کی قیادت میں مسلمانوں نے دیوانہ وار قربانیاں دی۔ ان قربانیوں کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو آج بھی بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو کٹتے ہوئے دیکھ کر اور صلیب کے پھندوں کے پر جھولتا ہوا دیکھ کر اس قربانی کی ایک جھلک کو تم دیکھ سکتے ہو۔ حضرات گرامی کا دکھ کا مقام یہ ہے، ہم نے یہ وطن تو حاصل کیا، معیشت محمدی کے نفاذ کے لیے حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تعصب کا مقام یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کبھی جاگیردارانہ نظام کو مسلط کیا گیا، کبھی سرمایہ دارانہ نظام کو مسلط کیا گیا، اس ملک کے اندر بینکوں میں سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو کھولا گیا۔ مجھے آپ یہ بات بتلائیے، رزق کا مالک کون ہے؟ رزق کا مالک تو اللہ ہے، رزق کی چابیاں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا جائے اور سودی لین دین کو معاشرے کے اندر عام کر دیا جائے تو پھر آسماں کی بلندیوں سے آواز آتی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات سے اپنے ہاتھ کو روکنے والوں اور خیرات سے اپنے ہاتھ کو روکنے والوں اور سود کے تالاب میں اپنے ہاتھ کو گندا کرنے والوں، تمہارا کام کبھی بھی پرورش نہیں پا سکتا، سود کے کام میں کبھی بھی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف ہم سود کا لین دین کرتے رہے اور دوسری طرف پروردگار عالم کی عظیم الشان نعمت آزادی کا بھی ہم نہ شکریہ کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے قرآن مجید میں ایک بستی کا ذکر کیا جس کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق کی نعمت بھی تھی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹکرا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان سے رزق کو چھینا، ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا، ان سے امن اطمینان کو چھینا، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ یہ پاکستان جو پاک اور پوتر ریاست کے طور پہ بنایا گیا تھا، اس میں بدکرداری کے اڈے بھی کھلے رہے، اس کے اندر شراب کی بھٹیاں بھی چلتی رہی، اس کے اندر جسم فروشی کے دھندے بھی ہوتے رہے، فحاشی اور یانی کے پروگرام بھی ہوتے رہے، یہاں تک کہ ماضی قریب کے اندر LGBT اور ٹرانسجینڈر جیسے بلوں کو پیش کیا گیا۔ اس نعمت کی ناشکری کی وجہ سے بھی ہمارے رزق کو طلب کر لیا گیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان معافی مانگتے ہیں اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب عرش والا راضی ہو جائے گا، رزق کے اندر فراوانی ہو جائے گی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ فراں بارشوں کو قبول کرے گا، وہ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا، وہ تمہاری اولاد کو بڑھا دے گا، وہ تمہارے نہروں کو روا فرما دے گا، وہ تمہارے لیے باغات کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ اور تیسری ہماری بدنصیبی یہ رہی کہ ہمارے حکمران IMF اور بیرونی امداد کی طلبگیری کے لیے بین الاقوامی اداروں کے غلام بنے رہے، انہی کی شرائط کے پر اپنے معاشی معاملات کو استوار کرتے رہے،
حضرات گرامی قدر میں حالیہ دنوں کے اندر 14 روز کے لیے برطانیہ کا دورہ کر کے آیا. وہاں ونڈ ملز کو جگہ جگہ چلتے دیکھا, سولر پلیٹوں کو جگہ جگہ لگے ہوئے دیکھا, ہائیڈل پروجیکٹس کو کام کرتے ہوئے دیکھا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے یہاں پر میگا پروجیکٹس کے نام کے اوپر اپنی تجوریوں کو بڑھا گیا, اپنی جیبوں کو بڑھا گیا. عوام کے لوٹے ہوئے پیسوں کو انشاءاللہ ان کی تجوریوں سے برآمد کروایا جائے گا اور انشاءاللہ ملک کی معیشت کو بحال کروایا جائے گا. حضرات گرامی قدر, کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کی ہے, جھونپڑوں میں سسکتی ہوئی بیویوں ہوں گے حالی تمہارے لیے وہ محل جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے. میں اپنے برادر اکبر حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی کے قائد اور رہنما ہونے کے ناطے اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قوم کے اوپر جو بلوں کا اضافی لوڈ ڈالا جا رہا ہے اور آئی پی پیز کو جو اضافی پیسے بجلی کے حوالے سے ادا کیے جا رہے ہیں اور جو مہنگائی کو بلا سبب بڑھایا جا رہا ہے اس کے خلاف جو سٹینڈ لیا ہے, انشاءاللہ میں اور قرآن و سنہ موومنٹ کے دوست احباب حافظ نعیم بھائی کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے چوروں کا احتساب کیا جائے گا, ڈاکوؤں کا احتساب کیا جائے گا اور انشاءاللہ معیشت محمدی کو یہاں پر عام کروایا جائے گا. حضرات گرامی قدر, اسلامی نظام معیشت کے تحت جب ملک کے معاملات کو چلا دیا جائے گا اور اللہ کی تائید نصرت کا حصول یقینی بنا دیا جائے گا تو ملک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ تمام معاہدوں کو کینسل کیا جائے, سودی بینکاری والے نظام کو معطل کیا جائے اور اس ملک کے لوگوں کو خوشحالی اور روزگار کو فراہم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے اور پیغمبر زمان کے نظام کو ملک کا آئین اور قانون بنایا جائے. حضرات گرامی قدر, اور ایک دو اور نکات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ہر مسلمان کا درد اہل پاکستان کا اپنا درد ہے. کل جب ہمیں اس بات کی خبر ملی کہ حماس کے عظیم رہنما جو القدس کے اندر آزادی کی جنگ لڑتے رہے اور مظلوم فلسطینیوں کے کاز کی نکابت کرتے رہے, ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو دل چھلنی ہو گیا. اور حضرت مولانا ظفر علی خان کی یہ بات یاد آئی, اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. اسماعیل آج دنیا میں نہیں ہے لیکن جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے اسماعیل ہنیہ کا مشن آگے بڑھایا جائے گا, فلسطین کے لیے آبادوں کو اٹھایا جائے گا اور یہود کے غاضبان غاصبانہ قبضے کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کیا جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ریاست پاکستان اسلام کا وطن ہے اور حرمت رسول اللہ اور ختم نبوت کے آئین اور قوانین کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میں اس شیخ کے توسط سے چیف جسٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو ختم نبوت کو نہیں مانتا, جو حضرت رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا, جو ان کو آخری رسول نہیں مانتا, جو ان کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا, ہم اس کے لٹریچر کی اشاعت ملک کے اندر کبھی گوارا کر سکتے